إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنے خاندان کو، اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو اس وادی میں، اور یہ وادی وہ ہے غیر ذی زرع، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پتا تک نہیں ہے، وہاں پہ میں اپنی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو اے اللہ اس کی طرف موڑ دے، سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو ہر قسم کے پھلوں سے نواز دے، رزق دے دے۔ لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر ادا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور انہی ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت جو قربانی کی شکل میں ہم 10 ذی الحج، یوم النحر، یوم عید الاضحیٰ، اسی عید کے دن ہم قربانیاں کرتے ہیں، اور ان قربانیوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں جو ایک نہیں بے شمار قربانیاں ہیں، یہ تو وہ قربانی ہے جس کی بہترین مثال قائم کر دی، لیکن اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں ان کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تاکہ ہم لوگ بھی اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمیں بھی اگر قربانی طلب کی جائے تو ہم قربانی کر سکیں۔ جانور کی قربانی تو ہم کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن کیا اپنی خواہشات نفس کی قربانی کرتے ہیں؟ کیا شیطان جو ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ کیا اور جتنی بھی ہماری خواہشات ہوتی ہیں ان کو ہم ترک کر دیتے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہیں پر دیکھ لیجئے کہ یہ فوٹو کھینچ رہے ہیں، ذرا مڑ کے دیکھ لیجئے کہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، کہ یہ مسجد ہے یا کوئی تھیٹر ہے۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھے اس وقت۔ تماشا بنا رکھا ہے مسجد کو تم نے، تصویریں کھینچنے کے لیے آ جاتے ہیں بس۔ یہ مسجد ہے، مسجد، یہ تمہارا کوئی تماشے کی جگہ نہیں ہے جو تم نے ایک مذاق بنا رکھا ہے اس کو، کہ وہاں پہ باقاعدہ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں۔ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی ہے وہ خواہشات کی پیروی، کہ نہیں اس مسجد کو بھی ایک تفریح گاہ بنا دو، عیاشیاں کرو، کھانے پینے کے سامان لے آؤ، نماز ہوتی ہو ہوتی رہے، نماز نہیں پڑھنی ہم نے۔ تو کیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اس بات پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، دودھ پیتا بچہ، اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں اسی بے آب و گیاہ میدان میں، جہاں نہ پانی کا ایک قطرہ ہے، جہاں پہ نہ درخت کا کوئی پتا ہے، وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہم اللہ کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اس مسجد کو مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، اب کیا آپ نے تماشا بنا رکھا ہے؟ تو یہ ہے ہمارا مسئلہ کہ ہم مسجد کو مسجد بھی نہیں رہنا چاہتے، ہم اس کو بھی اپنی خواہشات کا اڈہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کسی وقت بھی آ جائیں،
نماز ہو رہی ہوگی، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو وہ بھی اپنے کیمرے سے تصویریں کھینچ رہے ہوں گے، اس لیے کہ شیطان نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ نماز مت پڑھنا۔ یہ مسجد نہیں ہے، یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ تو یہی ہے ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ صرف ایک تماشے کی جگہ ہے، تفریح کی جگہ ہے، صرف کھیل ہے۔ تو لہذا پھر یہی لوگ ہیں جو آ کے یہاں پہ کھیل تماشے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں 4 سال یہاں پہ رہا ہوں اسی فیصل مسجد کی انتظامیہ میں، اور پھر یہ خود دیکھے ہیں، یہ چیزیں منع کی ہیں، لیکن ہماری یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسجد ہے یا کھیل تماشا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وہ آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، وہ جو کہ ماں کی گود میں ہیں، اور ان کو یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں مکہ میں، اور مکہ میں اس وقت کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک چٹیل میدان کے، سوائے پتھروں کے، پہاڑوں کے، چٹانوں کے، اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ جاتے ہیں، جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے ہاجرہ، اے ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ دوبارہ پھر پوچھتی ہیں، اے ابراہیم تم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو یہاں ہمیں، اس جگہ پر جہاں نہ پانی ہے، نہ پتا ہے، نہ قطرہ ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تم؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاں بس یہ کہا۔ تو یہ دیکھیے وہ اللہ والی کیا کہتی ہے، وہ ایمان والی خاتون کیا کہتی ہے، اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر جاؤ ابراہیم، چلے جاؤ، ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے اللہ پر یقین، اللہ کے وعدے پر یقین کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے جو صرف ماں کے دودھ پر ہی گزارا کر رہا ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کوئی پینے کی چیز نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جب بچے کا وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ مشکیزہ جو ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اب دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں کہیں سے کوئی پانی مل جائے۔ بچہ رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، اسی زمین پہ وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور وہیں سے پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہی وہ چشمہ ہے جو آج تک جاری ہے، آج تک اسی طرح بہہ رہا ہے، آج تک اس میں سے پانی ابل رہا ہے، آج تک ساری دنیا کے مسلمان وہ مقدس پانی پیتے ہیں، پانی کو لے کر آتے ہیں، اپنے احباب کو دیتے ہیں، لیکن پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا معجزہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے ان بندوں کی کہ جو انہوں نے کہا تھا ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا، اور جب پانی آ گیا پھر تو سب کچھ آ گیا۔ پانی آ گیا اور وہاں پہ کچھ سبزہ بھی ہو گیا، پرندے بھی آنے لگے پانی کی وجہ سے کہ یہاں پانی ہے، اور اسی کو ایک قافلہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں تو پانی موجود ہے، اسی جزیرہ عرب کے صحرا میں جہاں پہ سوائے ریت اور پہاڑ کے اور کچھ نہیں ہے، وہاں ان کو یہ پانی مل جاتا ہے، تو وہ قبیلہ بھی یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے، یہاں پر آ کے وہ ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح سب کچھ مل گیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ دیکھو پانی پہ تمہارا کوئی قبضہ نہیں ہوگا، یہ پانی مجھے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے بیٹے کو دیا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کنواں ہمارا ہے۔ اسی لیے پھر وہی کنواں اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسماعیل اس پانی کو نہ گھیرتی تو آج وہ ایک نہر جاری ہوتی،
لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے. جلدی جلدی انہوں نے منڈیر بنائی، مٹی جمع کی، پتھر رکھے تاکہ پانی وہاں پر جمع ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. وہ اس جلدی میں تھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر اسماعیل ذرا سا صبر کر لیتی اور اس کو نہ روکتی تو اس وقت ایک نہر جاری رہتی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کے قدموں میں سے یہ پانی کا چشمہ ابال دیا اور لوگوں کے لیے وہ چشمہ دے دیا، جس کا میں نے عرض کیا کہ پانی آج تک مل رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں، کتنے ہی لوگوں نے تحقیق کی، کتنے ہی اس میں سے تلاش کیا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہو سکتا. مکے کے باقی کنویں خشک ہو جاتے ہیں، پانی نہیں رہتا گرمیوں میں، لیکن یہ چشمہ کبھی خشک نہیں ہوتا. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی بہترین مدد، جو انہوں نے کہا تھا کہ لا یضیعنا. تو یہی چیز ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں اسی یقین پر کہ اب اللہ نے حکم دیا ہے. وہ یہ بھی پوچھتی ہیں جب کہتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. کتنا بڑا یقین ہے، کتنا زبردست ایمان ہے، کتنا اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ کہیں غلط ہو جائے گا، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نہیں، یہ ہے وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی. تو یہی پانی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ روئے زمین پہ سب سے بہترین پانی، سب سے خیر والا پانی زمزم کا پانی ہے. زمزم کا یہ پانی، اس کنویں کا پانی دنیا میں بہترین پانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہی پانی ہر اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے. آپ جس چیز کے لیے چاہتے ہیں پانی وہ پی سکتے ہیں. صحت کے لیے ہے، ذہن کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے، جس چیز کے لیے آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا. تو یہ ہے وہ بابرکت پانی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتار دیا، ان کو دے دیا. اور اسی کے لیے دعا کی ہے جو قرآن کریم نے نقل فرما دی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اے اللہ میں اپنی اس خاندان کو، اپنے گھر والوں کو یہاں پہ اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پہ اور کچھ نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اپنے بندوں کے لیے. تو پھر پانی نکلتا ہے اور پھر وہ اسی میں ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو جاتا ہے. لوگ بھی آ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہی چیز ہے جیسے کہ وہ فرشتہ بھی ان سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے یہاں پہ اللہ کا گھر قائم ہوگا. اور یہ اللہ کا گھر کون بنائے گا؟ یہی ابراہیم اور اسماعیل مل کے بنائیں گے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے اعمال کی بنا پہ، ان کے ایمان کی بنا پہ، ان کے یقین کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے. اسی لیے فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. کہ آپ سے اور آپ کو بھی یہی نصیحت ہے کہ اس عزیز الرحیم، اس اللہ پر بھروسہ کیجیے. پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اپنے اللہ پر بھروسہ کیجیے. تو یہ ہے اللہ کا حکم ہم سب کے لیے، صرف انبیاء کرام کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، کہ جو کوئی بھی مصیبت آئے گی اس کا مداوع اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہوگا، اللہ پہ توکل کرنے سے ہوگا، اللہ کی احکام پہ چلنے کا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہ حفاظت کا فارمولہ بیان کر دیا ہے. وہ یہ ہے جیسے آپ نے حضرت ابن عباس کو فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظک،
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو یہ ہے وہ فارمولہ کہ جب ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے، اس کی تمام احکام کو پوری طرح اپنے دل سے مانیں گے، ان کی تصدیق کریں گے، ان کے مطابق عمل کریں گے، تو اللہ بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ جب ہم اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے نہیں مانتے، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے بری طرح اس کے احکام کو مانیں گے تو یقیناً وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو وہی لوگ جو جوانی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کی مدد کرتا ہے، بڑھاپے میں ان کو طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی جوانی بالکل صاف شفاف جوانی تھی، کوئی بے حیائی نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی بھی اللہ کے احکام کی مخالفت نہیں تھی، صرف اللہ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، من ارض اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ الناس، کہ جس نے اللہ کو راضی کیا، لوگ ناراض ہوتے رہے، لوگ باتیں بناتے رہے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، پوری طرح اللہ تعالیٰ کفایت کر جاتے ہیں، اب اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس نے اللہ کے احکام کو پوری طرح حفاظت کی۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهِ بِرِضَى النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا لوگوں کی رضا کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کو ناراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی طرف ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ، اب جاؤ ان سے پناہ مانگو، ان سے حفاظت مانگو، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ جب اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہو گئے۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ سن لیجئے کہ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے، ان کے ساتھ ان کی پہلی بیگم اہلیہ سیدہ سارہ علیہ السلام وہ ساتھ تھی، اور راستے میں ایک جگہ پہ اترے کسی علاقے میں، معلوم ہوا کہ وہاں کا جو حاکم ہے بہت ہی ظالم ہے، اور وہ جو بھی دیکھتا ہے مسافر آتا ہے اس کو اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ عورت ہے یا عورتیں ہیں، تو وہ پھر فوراً ان کو اٹھوا لیتا ہے، وہاں سے عورتوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ خاص طور پہ اگر شوہر ہے تو اس میں کسی صورت بھی اس کو نہیں چھوڑتا کہ وہ اس کو رہنے دے۔ تو یہاں پہ بھی اس کو اطلاع مل گئی کہ ایک انتہائی خوبصورت عورت آ رہی ہے یا آ چکی ہے اس کے علاقے میں، تو اس نے اپنے درباریوں کو کہہ دیا کہ لے آؤ اس کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام پریشان بھی ہوتے ہیں اور پھر کہتے بھی ہیں، لیکن اس کے جو درباریوں نے کہہ دیا کہ وہ اتنی خوبصورت عورت ہے کہ وہ صرف آپ کے لیے ہی ہو سکتی ہے، اس بادشاہ کو، اس حاکم کو، اس حکمران کو یہ کہہ دیا۔ اور پھر جب انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے کہ وہ بہن کا معاملہ تو الگ ہو جاتا ہے، بہن کے بارے میں بھائیوں کو تو غیرت ہوتی ہے، وہ بہن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور کہا بھی ان سے کہ اس وقت میرے اور تمہارے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ہم دونوں ہی مسلمان ہیں، اس لحاظ سے تم میری بہن بھی ہو جاتی ہو۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی بتا دیا کہ اگر تم سے پوچھے بھی تو تم یہی کہنا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب انہوں نے یہی سوچ لیا، لیکن وہی ظالم شخص اس نے برداشت نہیں ہوا، اس کو جو خبریں ملی تھیں، اور اس نے پھر بلا لیا کہ نہیں، لے کر آؤ اس عورت کو، لے کر آؤ، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گا۔
اب لے کر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو الگ کر کے، ان کی اہلیہ سیدہ سارہ کو لے کر آتے ہیں اس شخص کے پاس، اور وہ پھر جب دیکھتی ہیں تو اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، کہ اللہ میں نے تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، واحسنت فرجی، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، فلا تسلط علی الکافر، تو اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا۔ یہ ہے اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ پہ توکل ہے، اللہ پر یقین ہے، اس کے وعدے پر یقین ہے۔ تو اب وہ جب اس کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دیکھیے کیا ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا، آگے نہیں بڑھا سکا، وہیں پہ ہاتھ رک گیا۔ بہت اس نے کوشش کی لیکن نہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا سکا، ہاتھ وہیں رک گیا، اس کا اس میں ایسا شل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی حرکت رہی نہیں تھی۔ کیا اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے کیسا اپنے بندوں کی مدد ہے، ان کی حفاظت ہے۔ اس نے ان سے ہی دعا کی، ان سے ہی کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ کی نیک بندی، انہوں نے دعا کر دی، اس کا ہاتھ کھل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پھر بھی شیطان نے نہیں چھوڑا اس کو، شیطان نے کہا کہ نہیں اب پھر کرو، پھر ہاتھ بڑھاؤ۔ پھر یہی ہوا، جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا سیدہ سارہ کی طرف، اس کا ہاتھ وہیں پہ ہی رک گیا، نہیں بڑھ سکا۔ پھر وہ پریشان، پھر چیخا چلایا، اور وہ یہی دعا کرتی رہیں۔ دوسری دفعہ، تیسری طرح جب دیکھا کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس نے یہی کہا کہ تم کس کو لے آئے؟ یہ تو کوئی شیطان ہے جس کو تم لے کر آئے ہو۔ تو یہ اس لیے کہ وہ ناکام ہو گیا تھا، اپنے غصے میں اس نے یہاں تک کہہ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس ان کو بھیج دیا گیا کہ اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں جیسے کہ انہوں نے کہا تھا۔ اور یہی نہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور لونڈی بھی دے دی۔ یہ کون تھیں؟ یہی تھیں سیدہ ہاجرہ، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سارہ کی والدہ تھی، ان کی بیٹے تھے اسحاق، اور اسماعیل، اور یہ ہاجرہ کے بیٹے تھے اسماعیل۔ تو اللہ نے ان کے دونوں کے بطن سے انبیاء کرام پیدا کیے، اور کس طرح حفاظت فرمائی۔ تو جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، اس کی یہی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ جو کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ اللہ کی حفاظت ہر وقت ان کو ملتی ہے۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ پوری طرح ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، انسان کو کبھی بھی نیک عمل کرنے نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کا عمل خراب ہو، حتیٰ کہ وہ مسجد میں آئیں تو ان کی نمازوں کو بھی خراب کیا جائے۔ وہاں پہ بھی وہ وسوسوں کے ذریعے سے جو بھی مسجد میں آتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس نے تو بالکل اپنے ان چیلوں کے ذریعے سے انسان کو نہیں چھوڑا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح مشرکین نے جیسے کہ کہا، ان کو اس نے پٹی پڑھائی کہ تم یہ کہو، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو پھر تو ہمیں ہماری زمینوں سے اچک لیا جائے گا، لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے، ہمیں اٹھا لیں گے، ہمیں برباد کر دیں گے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ لوگ شیطان نے کیا پٹی پڑھائی۔ آج بھی یہی چیز ہے، اگر ہم اسلام نافذ کر دیں گے تو امریکہ کی تمام امدادیں بند ہو جائیں گی، ساری دنیا میں ہم بدنام ہو جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو نافذ کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا، وَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ ہم نے ان کو حرم آمن دیا ہے، امن والا حرم دیا ہے،
امن و امان ہے، سکون و اطمینان ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے ان کے لیے ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں ان کے لیے فراہم کر دی ہیں۔ مکے میں ہر قسم کا پھل آتا ہے، آج بھی آپ یہی دیکھیں گے، دنیا کے سارے پھل وہاں موجود ہوں گے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر ان کو کہہ دیا کہ تمہیں تو میں نے سب کچھ دیا ہے، تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ امن و امان دیا ہے، ہر چیز کھانے پینے کا سامان دیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا کہ وہ کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جو اپنی زندگیوں میں، اپنی معیشت میں اترانے لگے تھے، اتراتے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، سب کچھ ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اسلام قبول کریں؟ بطرت معیشتہا، اپنے اسی کے اوپر وہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ان کی ذرا بستیوں کو دیکھ لو، ان کے علاقوں کو دیکھ لو، ان کے گاؤں، ان کے ہر بستی دیکھ لو، کیا حشر ہوا؟ ہم نے سب تباہ کر دیا۔ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، بہت ہی تھوڑا سا لوگ رہے ہیں اس میں، اس لیے کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ سب کچھ اللہ نے برباد کر دیا ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہیں، اپنی مستیوں میں، عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں، صرف ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، خزانے مل جائیں۔ آج تک دیکھا ہے کسی کو آپ نے کہ قبر میں اس کے ساتھ اس کی خزانے بھی گئے ہوں، اس کے ساتھ اس کا پیسہ بھی گیا ہو، اس کی دولت بھی گئی ہو، اس کے بینک اکاؤنٹس بھی ساتھ بھیج دیے گئے ہوں؟ کہیں ایسا ہوا ہے؟ تو پھر کس لیے کماتے ہو؟ اتنی تگ و دو کرتے ہو؟ ساری زندگی اسی میں لگی ہوئی ہے کہ پیسہ، دولت، خزانے، ڈالر، بس اس کے لیے ہی تگ و دو ہے، اسی کے لیے ساری محنتیں ہیں، اسی کے لیے ساری مشقتیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس جگہ پہ جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اسی لیے پھر قرآن کریم نے صاف کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت کا پابند بنا دیا تو اس کی اتباع کیجیے۔ یہ جو شریعت دے دی گئی ہے قرآن کی، حدیث کی، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو ایک اور ایک دو ہی آتا ہے، بس ان کو یہ نہیں آتا کہ اللہ کا دین نافذ کرو گے، اللہ کے احکام پر چلو گے تو ایک نہیں 10 ملیں گے، 10 نہیں 100 ملیں گے، 100 نہیں 1000 ملیں گے، لیکن تم تو ایک اور ایک دو ہی جانتے ہو، اسی کے بجٹ پیش کرتے ہو، تمہیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور یہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں کا، پاک باز لوگوں کا، نیک لوگوں کا دوست ہے۔ وہ ان کا دوست بنتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی مشکلات کا حل کر دیتا ہے، ان کے مصائب دور کر دیتا ہے، وہ ان کا، یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا، اور یہی چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، 36-37 ہزار مر چکے ہیں، 15-16 ہزار تو صرف بچے ہیں جو انہوں نے مار دیے ہیں، وہ معصوم بچے جو ماؤں کی گودوں میں ہی مر گئے، ختم ہو گئے۔ اب بھی یہ حالت ہے، ان کے لیے دودھ نہیں ملتا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے رہنے سہنے کی جگہ نہیں رہی ہے،
ان کی ہر چیز کو اجاڑ دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے انتظام فرمائیں گے، ان کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ ہم یہی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے، ان کی ان مشکلات سے ان کو نکال کے ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فرما دے، جیسے ان کے لیے پہلے تھیں اب بھی۔ مسلمانوں نے تو ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، غیر مسلموں نے ساتھ دیا، لیکن مسلمان ان کی بھی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ ان سے بھی پوچھے گا کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے ہی بھائی بہن مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، جل رہے تھے، لیکن تم پڑے سوتے رہے، تم نے ایک لفظ نہیں بولا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، ان سب کو دینا پڑے گا جو خاموش بیٹھے رہے، اپنے بھائیوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو یہی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعاء إبراهيم عليه السلام عندما وقف يدعو ربه، فهنا ترك ذريته بواد غير ذي زرع في هذا المكان القاحل الذي لا ماء فيه ولا شجرة فيه، وترك هناك زوجته هاجر وابنه إسماعيل. فهاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع إسماعيل حتى نفذ كل شيء معها، وعطش إسماعيل حتى جعل يتلوى من الجوع، فانطلقت تسعى إلى جبل الصفا ثم جبل المروة، وهكذا 7 مرات تسعد عليهما وتنظر في الأفق لعلها ترى أحداً، لكنها لم تر إنساناً ولا أثر حياة. وبينما هي على المروة إذ سمعت صوتاً، وإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، ويقول لها: لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله.
تأمل ذلك الترابط بين قول هاجر الله الذي أمرك بهذا تقول لزوجها إبراهيم الله أمرك بهذا قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، وبين قول الملك لا تخاف الضيعة إن الله لا يضيع أهله. إن الشعور بالضياع والهلكة مؤلم غاية الألم، إلا أن المؤمن الموقن يوقن أن مقاليد السماوات والأرض بيد الله، هو من يدبر الأمر، فما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروه بشيء لم يشأ الله ما استطاعوا، ولذلك فهو متوكل على الله ممتثلا قوله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن المؤمن المستسلم لأمر ربه في معية الله وحفظه على عين الله يحيا، وفي ضمانه وحفظه يعيش. وقاعدة الحفظ هذه قد نقشها النبي صلى الله عليه وسلم فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من حفظ إيمانه من الشبهات فلم يقبلها، وحفظ أوامر الله ولم يضيعها، وحفظ حدود الله ولم يتعدى محارمه فيها، حفظ الله عليه دينه وكفاه من السوء والضياع والهلاك، وأولئك هم أهل الله وأهل طاعته. وعلى قدر حظه من الإيمان والطاعة يكون من حظه من الحفظ والكفاية. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. إن إرضاء الله والاستسلام لشرعه حفظ للعبد وكفاية له من الضياع. عباد الله، إن الشيطان يخوف أولياءه، يخيل إليهم أنهم إن استسلموا لشرع الله ضاعوا وهلكوا، وإن رتعوا في الحرام واتباع الهوى فازوا وسعدوا. وتلك والله خيالات وضلالات وأوهام، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما هذه المقولة إلا كقول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فرد الله عليهم بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إن الشيطان يتوعد المؤمنين الهلكة والفقر والضيعة، والله يعدهم مغفرة منه وفضلا، فمن أصدق من الله قيلا. ولقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله سبحانه هو ولي المتقين، يهديهم وينصرهم ويكفيهم ولا يضيعهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطاش فاسقهم، اللهم إنهم في أسرى في سجون العدو، اللهم فك رقابهم وردهم سالمين غانمين إلى بيوتهم. اللهم إنهم مرضى وجرحى فاشفهم. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم قو رميهم وسدد عزيمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاشمين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.